السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں یوم عرفہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ عید ہمیں کس طرح سے منانی چاہیے، اور اسی طرح یوم عرفہ کے روزے کی کیا اہمیت ہے۔ اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سید حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، کل یوم عرفہ ہے، اس کا روزہ بھی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یوم عرفہ دن کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ یہ یوم عاشورہ میں سے ہے، اور یہ اس دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور عرفہ یہ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جا کر ٹھہرتے ہیں، وہاں اپنی عبادات ادا کرتے ہیں۔ تو مناسک حج میں سے جہاں حج کے اور ارکان ہیں، ان میں سب سے اہم میدان عرفات میں رکنا اور ٹھہرنا بھی ہے۔ تو حج کے مناسک کی وجہ سے بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی یوم عرفہ کا جو دن ہے یہ 9 ذی الحجہ کا بنتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یوم عرفہ کا دن روزہ رکھا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے والے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ اس شخص کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال جو ہے آئندہ آنے والے ماضی کے بھی اور آئندہ آنے والے ایک سال کے بھی گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ؟ یہ گناہ کبیرہ کے لیے تو ضابطہ ہے کہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے توبہ۔ اگر کوئی شخص اس دن عبادت کا اہتمام بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو اس کے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ تو خود بخود معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر ساتھ ساتھ اسی دن حج کے ایام میں سے اور ذی الحجہ کے مہینے میں سے اور پہلے 10 دن کے چل رہے ہیں اور پھر 9 ذی الحجہ کا دن ہے، تو اس دن اگر یہ شخص گناہ کبیرہ کی بھی معافی مانگے گا اور توبہ کرے گا، تو اس شخص کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور اس کے گناہ ضرور اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ یوم عرفہ یہ بہت فضیلت کا دن ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حدیث مبارکہ میں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 ذی الحجہ کے دن روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت، ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یوم عرفہ سعودی عرب میں کسی اور تاریخ میں آتا ہے، کسی اور دن میں آتا ہے، پاکستان یا پھر دیگر ممالک میں وہ الگ چاند کی تاریخ کے حساب سے وہ دن آتا ہے۔ اور چونکہ یوم عرفہ وہی دن ہے جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بیان فرمایا، تو تاریخ سعودی عرب میں الگ ہے اور دیگر ممالک میں تاریخ الگ ہے۔ اس لحاظ سے کیا مسلمانوں کو یوم عرفات یعنی جس دن حج ہو رہا ہے اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، یا پھر اپنی مقامی ملک کو دیکھ کے روزہ رکھنا چاہیے؟ اس حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ عرفہ، یوم عرفہ کا مطلب کیا ہے، اس کو عرفہ کیوں کہتے ہیں۔ بعض لوگ یوم عرفہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن چونکہ میدان عرفات میں حجاج کرام ٹھہرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، لہٰذا ہم نے روزہ بھی اسی دن سعودیہ کے دن کے حساب سے رکھنا ہے۔ بالکل۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ فقہائے کرام نے اس کی بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے کہ عرفہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے۔ عرفہ کا مطلب 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی جو وجہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس خواب میں انہیں تھوڑا سا شک تھا، تردد تھا۔ دوسری مرتبہ 9 ذی الحجہ کو انہوں نے پھر خواب دیکھا۔ جب دوبارہ انہوں نے خواب دیکھا تو اس خواب کی وجہ سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام اور حکم ہے، تو ان کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ تو اس وجہ سے یوم عرفہ کو عرفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے یقین ہو گیا تھا اور ان کو مکمل معرفت حاصل ہو گئی تھی، اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور حضرت ابراہیم کے پاس آ کر انہیں حج کے مناسک سکھائے. تو حج کے مناسک کی معلومات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی. تو اسی وجہ سے حج کے مناسک حج کی معرفت اور معلومات کی وجہ سے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں. تیسری وجہ جو عام اور مشہور ہے کہ میدان عرفات میں حجاج اکرام جا کر ٹھہرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. اصل میں یوم عرفہ کے روزے کا تعلق ہے 9 ذی الحجہ کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ. یوم عرفات کے دن اس کے فضیلت کے ساتھ نہیں ہے، جی، وہ ایک پہلو ہے. وہ ایک پہلو ہے کہ اب یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے. اب ہر ملک کا یوم عرفہ الگ الگ ہے. الگ الگ. کسی کے یہاں یوم عرفہ ایک دن بن رہا ہے تو دوسروں کے یہاں یوم عرفہ وہ دوسرے دن بن رہا ہے. چونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یوم عرفہ کا صرف ایک مطلب نہیں ہے کہ جس دن میدان عرفات میں حجاج اکرام جا کر ٹھہرتے ہیں. عرفہ کا تو معنی 2 اور چیزیں بھی ہیں. تو اسی وجہ 3 وجوہات کی بنیاد پر جب یوم عرفہ کہا جاتا ہے تو صرف ایک معنی کو لے لینا اور 2 معنوں کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے. تو میں یہ بات وضاحت کر رہا تھا کہ یوم عرفہ کا مطلب 9 ذی الحجہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا تعلق ہے ہر ملک کے چاند کے ساتھ، کہ کسی ملک میں 9 ذی الحجہ کون سے دن ہے اور دوسرے ملک میں کون سے دن. تو جس ملک میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی اسی دن وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے اور اسی 9 ذی الحجہ کا جو ہے روزہ. کیوں؟ سنن نبی داؤد میں امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اب بعض احادیث میں آیا ہے کہ یوم عرفہ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ. تو 9 ذی الحجہ یہ در حقیقت یوم عرفہ کا ہی روزہ ہے. تو سعودی عرب میں جب ایک دن ہوگا اور ہمارے یہاں اگر وہ دن نہیں ہے تو ہم اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، ہم اس دن روزہ رکھیں گے جب اپنے چاند کے اعتبار سے. ہاں، کیوں؟ اگر ہم یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے حساب سے رکھیں تو پھر کئی ساری عبادات ہیں کہ ہمارا ان سے ملاپ نہیں بنتا. عید الفطر ہے، ہمارا چاند الگ ہے، ان کا چاند الگ ہے. اب ان کا چاند جب نظر آتا ہے تو وہ اسی دن عید الفطر کرتے ہیں، اور جب ہمارا چاند نظر آتا ہے تو ہم اسی دن عید الفطر کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سعودیہ میں بھی اب عید الفطر ہے تو ہمارے یہاں بھی عید الفطر ہو. ہاں، اگر چاند دونوں جگہ ایک ہو گیا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن در حقیقت دیکھیں یہ ہے کہ اس بنیادی اور نقطہ جو یہاں پر ہے کہ اس دن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. اگر ہماری تاریخ کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا دن بن رہا ہوگا تو ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں اس مرتبہ جو ذی الحجہ اور یوم عرفہ کا روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، وہ جمعے والے دن 31 جولائی بروز جمعہ، یہ سن 2020 یہ ہمارا ہے یوم عرفہ کا روزہ، ہم اس دن رکھیں گے. تو ہمارے یہاں جمعے کا دن بن رہا ہے اور ان کے یہاں جو دن بن رہا ہے وہ اس سے ایک دن پہلے کا ہے، کہ بلکہ ان کے یہاں جمعرات کا دن بن رہا ہے. تو ہمارے یہاں الگ دن ہے اور ان کے یہاں الگ دن ہے. حضرت یہ بتائیے گا کہ تکبیرات تشریقات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ تکبیرات تشریقات کیا ہے؟ تکبیرات تشریق یہ تکبیرات ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اگر ان کا پس منظر دیکھا جائے تو یہ بڑا دلچسپ ہے. بحر الرائق میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تفصیلی وضاحت کی ہے اور اس کی ترتیب اور پس منظر اس کا لکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے تو قرآن مجید کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین. حضرت اسماعیل علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے، یعنی الٹے لیٹے ہوئے تھے. وہ اس وجہ سے کہ اگر میں سیدھا لیٹتا ہوں تو کہیں ابا کو ترس آ جائے گا، رحم آ جائے گا میری شکل و صورت کو دیکھ کر. فرمایا کہ میں الٹا سوتا ہوں اور آپ مجھ پر چھری چلائیں گی. اللہ رب العزت نے جب اس منظر کو دیکھا، والد کی تیاری کو بھی دیکھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہوتے بھی دیکھا، تو اس موقع پر
لکھا ہے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس موقع پر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بالکل تیار ہو گئے تو تمام کے تمام فرشتے وہ بالکل جمع ہو گئے ایک تعجب کی حالت میں. اب تعجب ان کو دو چیزوں پر تھا. ایک یہ تھا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے اور انسان کو ذبح کرنے لگے ہیں. دوسرا اس بات پر تھا کہ سب کچھ دیکھیں اللہ کے لیے قربان کریں. تو ان کی زبان مبارک سے فرشتوں نے اچانک یہ نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی تعجب سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی نیت سے بھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرشتوں کی ان تکبیرات کو سنا، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو سنا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. اور یہ جو میں اپنا بیٹا قربان کر رہا ہوں، یہ بیٹے کی قربانی بھی، اولاد کی قربانی بھی اللہ کے لیے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ جملے کہے کہ لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ کے لیے، واللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی، یہاں پر خاموش ہوئے. اب نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا اللہ اکبر وللہ الحمد. ابا جی جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور آپ مجھے قربان کرنے لگے ہیں تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ مجھ جیسے اسماعیل کو اپنے لیے پسند فرمایا کہ میں قربان ہو جاؤں. سبحان اللہ، تو کیا فرشتوں نے پس منظر ہے حضرت. تو فرشتوں نے بھی، حضرت ابراہیم والد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں، تو یہ تکبیرات جب ملتی ہیں تو تکبیرات تشریق بنتی ہیں. اور یہ اللہ رب العزت نے تا قیامت مسلمانوں کے لیے ان تکبیرات کو جاری فرما دیا ہے کہ 5 دن 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوں گی اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات مسلسل جاری رہیں گی. اور یہ تکبیرات مرد اور عورت دونوں پر ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تکبیرات تشریق جو ہیں یہ جاری اور ساری ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جو پیغمبر کے خاندان سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس خاندان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے تو بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد میں سے بھیجتے، لیکن اس مرتبہ جو آخری پیغمبر کو بھیجنے کی باری آئی وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے جاری ہوئے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل دادا ہیں. تو یہ جو نبوت کا سلسلہ اخیر میں چلا تو اللہ رب العزت کو ان کی قربانیاں اتنی زیادہ پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھی انہی میں سے بھیج دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. حضرت اب معاملہ آتا ہے عید کا کہ قربانی ہے، عید ہے، اور عید یقیناً ایک خوشی کا تہوار ہے، خوشی کے دن ہے، خوشی کے ایام ہیں. تو یقیناً شریعت نے اس کا بھی ایک شرعی تقاضا رکھا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے عید کو منانا ہے، اور اس عید کے غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا حقوق ہیں شرعی اعتبار سے بتائیے گا. جی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اگر ہم عید الفطر کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ایک مشقت سے گزرتے ہیں. ہم جسمانی عبادات کرتے ہیں، پورا رمضان ہے ہمارے پاس، اور ہم روزوں سے، تراویحوں سے اور صدقات سے، زکوٰۃ سے، تمام چیزوں سے ہم گزرتے ہوئے ہم عید الفطر تک پہنچتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک مہمان نوازی اور ضیافت کا دن ہے. بے شک. اسی طرح عید الاضحیٰ، بڑی عید جسے کہتے ہیں، قربانی والی عید کہتے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک ضیافت کا دن ہے کہ انسان حج کے اراکین جب ادا کرتا ہے، حج کے ارکانوں پر چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد مشقت اور ہر چیز سے گزرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اسے عید الاضحیٰ دی ہے کہ اب اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک ضیافت ہے. وہاں پر بھی ضیافت ہے اور یہاں پر بھی ضیافت ہے. اصل میں یہ دونوں عیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مہمان نوازی ہیں. اور دوسری بات، یہ دونوں عیدیں
دونوں خوشیاں یہ مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش کروانے کے دن ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ رب العزت کے یہاں قربانی والے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ ابھی تک جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرا نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو عید الفطر کو دیکھیں یا عید الاضحیٰ کو دیکھیں، اچھا دونوں یہ تو ہیں عبادات کہ اس موقع پر اللہ گناہ معاف، اور جو عید کا دن ہے اور پھر عید کی نمازیں ہیں، ان کے لیے پھر اللہ رب العزت نے ایک الگ ہمیں عبادت دی ہے کہ عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں اور فرشتے ہمارا استقبال کرتے ہیں، اور جب ہم دوبارہ عید کی نماز پڑھ کر دوبارہ نکلتے ہیں تو فرشتے ہمیں رخصت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتے تم گواہ رہنا جتنے بھی میرے یہ بندے یہاں عید کی نماز پڑھنے آئے اور میری عبادت ادا کی ہے، میں نے ان سب کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ تو عید کا موقع ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی بھی ہے کہ ہم گوشت کھاتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، اصل میں تو یہ خون بہانا ہے، لیکن حقیقت میں جب ہم اس جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں تو ہم اسے خود ہی کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے ہی یہ جانور ہمیں ملا ہے کہ ہم اس کا گوشت استعمال فرما رہے ہیں اور اسے ہم اپنے کام میں لاتے ہیں۔ اسی طرح عید پہ رشتہ دار جو ناراض ہیں، جو غریب ہیں، ان کے ساتھ ان کی خوشیوں میں انسان کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عید کا تو یہ تو خوشی کے دن ہے، بالکل خوشی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس سے ہٹ کر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اور اس سے ہٹ کر غرباء کا خیال، اور اس سے ہٹ کر اپنے ماتحتوں کا خیال، یہ عام دنوں میں بھی ہے، لیکن یہ جو عید کے 2 دن ہیں اگر ہم ادھر دیکھیں تو ہمارے لیے صدقہ فطر ہے، کیوں؟ یہ بھی غرباء کا حق ہے، بے شک، ان کا خیال کرنا ہے، اور اسے عید کی نماز سے پہلے پہلے ہم نے ادا کرنا ہے تاکہ غرباء اور مستحقین تک پہنچ جائے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اور ادھر جب ہم قربانی کو دیکھتے ہیں تو قربانی اگرچہ جانور ہم عید کی نماز کے بعد ذبح کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ ہم اپنے ان خوشیوں میں غریبوں کا خیال رکھیں، مستحقین کا خیال رکھیں، وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت نہیں دی ہے، ان کے پاس وسعت اور گنجائش نہیں ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کر سکے، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو قربانی کا جانور ایک طرف اور دوسری طرف عید والا خوشی کا دن، تو اس میں ہمیں جہاں پر خود اپنا خیال رہتا ہے، انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پڑوسیوں کا خیال، یہاں پر اہل علاقہ کا خیال، یہاں پر اپنے دوست احباب کا خیال، اگر کوئی بڑا ہے اس کے ماتحت کرنے والے کام کرنے والے افراد، وہ اگر ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وہ قربانی کرتا ہے، تو وہ قربانی غرباء کے لیے بھی کرے اور قربانی کا گوشت ان تک بھی پہنچائے، تاکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے، اسی طرح خوشی کا دن تو غریبوں کے لیے بھی ہے، لیکن وہ اپنی مال کی گنجائش کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پاتے، تو ہمیں ان خوشیوں کے لمحات میں ان سب کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس میں بھی ایک اجر رکھا ہے۔ حضرت عید کے دن ہم نے ایک یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عید کے دن نماز پڑھتے ہیں لیکن قربانی تک کچھ بھی نہیں کھاتے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم جو ہے وہ قربانی کے گوشت ہی کھائیں گے پورا دن، وہ فجر، پھر عید کی نماز، پھر 12 بجے 1 بجے تک یا 2 بجے تک جب تک گوشت نہیں آتا، وہ گوشت سے ہی آپ افطار کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں وہ کرتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بالکل یہ ایک مسنون عمل ہے، جس طرح صدقۃ الفطر میں جب آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں تو اس سے پہلے آپ میٹھا کھا کر جائیں، جو آپ کے میسر ہو، کھجور کھا کر جائیں، کوئی میٹھی چیز ہے وہ کھا کر جائیں، تو وہ بھی ایک ضیافت۔ اور قربانی والے دن سب سے افضل یہ ہے اور مسنون عمل یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کریں اور اسی کا گوشت ہی استعمال کریں، تو یہ آپ کے لیے باعث اجر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر آپ قربانی کے جانور کا گوشت کھائیں اور اس ٹائم تک رکے رہیں
تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے تو پہلی مہمان نوازی اللہ رب العزت کے نام پر قربان کیے ہوئے جانور سے ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت 2 سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلا تو یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی فیملی ہوتی ہے، وہ چھوٹے بکرے کی یا چھوٹے جانور کی قربانی کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ وہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں اور اس کو بانٹیں، یا پھر وہ پورا گوشت اپنی ہی فیملی کے استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں؟ جی، قربانی کے گوشت کے حوالے سے مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غرباء کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کر سکتا، وہ خود اور اپنے رشتہ داروں میں استعمال کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی شرعاً کوئی گناہ نہیں گناہ ہے، نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سارا گوشت ہی اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے تو تب بھی شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی متاثر نہیں ہوگی. قربانی اس سے متاثر نہیں ہوگی، لیکن آپ اسے کہیں کہ صدقہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے مال میں سے ہی، اور اس میں سے ہی اگر غرباء کو بھی دے دیا جائے تو اس کے ثواب میں زیادتی آ جائے. اچھا، اگر یہی چیز ہو کہ مطلب مثال کے طور پہ 100 کلو گوشت نکل رہا ہے، ایک مطلب 50 کلو گوشت ایک بکرے میں سے نکلتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس میں سے چلے وہ یوں اگر وہ 3 حصے نہ کرے، وہ ایسا کر لے کہ 10 کلو بانٹ دے، جی تو یہ بھی کر سکتا ہے. مطلب اس سے یہ کہ چلو وہ فضائل بھی اس کے بڑھ جاتے ہیں. فضائل آ جائیں، تھوڑا سا بھی بانٹ دے. تھوڑا کسی سا بانٹ. ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کو سارا تقسیم کر دے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے اگر کسی سب کو پورے محلے کو نہیں دے گا تو وہ گناہگار ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. کسی ایک کو بھی دے دے، اس کو ثواب مل اپنے جائے. لحاظ سے جتنا وہ کر سکتے ہیں، اپنی گنجائش اور اس کے لحاظ سے جتنا. اچھا، اب آپ نے بات کی گنجائش کی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے پیمانے پہ قربانی کرتے ہیں. تو کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں جانور، یہ فلاں جانور، یہ فلاں جانور غریبوں کے لیے وقف ہے، اس کا پورا گوشت جو ہے وہ میں 3 حصے نہیں کرنا چاہتا، میں پورا گوشت ہی بانٹنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل شرعاً ٹھیک ہے، اور بلکہ زیادہ باعث اجر بھی ہے کہ آپ نے ایک پورا جانور وہ غرباء کے لیے ہی رکھا ہے تو وہ انہی میں ہی تقسیم ہو جائے پورا کا پورا جانور. اس میں جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس چیز کا اہتمام بھی کرتے ہیں. خود ہمارے یہاں ہمارے حضرت شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن دامت برکاتہم العالیہ کے ادارے میں جس سے ہم منسلک ہیں، وہاں پر بھی یہی ترتیب ہوتی ہے. مدارس میں بھی بعض جگہ یہی ترتیب ہوتی ہے، اور کئی سارے ایسے فاؤنڈیشن ہیں، ایسے ٹرسٹ ہیں جہاں پر یہ ترتیب ہوتی ہے کہ لوگ اپنے جانور جو ہے وہ وقف کر دیتے ہیں اور وہ پورا کا پورا گوشت جو ہے غرباء میں تقسیم کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. تو اس میں کوئی گناہ کا باعث نہیں، بلکہ زیادہ باعث اجر بھی ہے، زیادہ فضیلت بھی ہے کہ آپ اس موقع پر غرباء کا خیال رکھ رہے ہیں اور آپ اس موقع پر دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو بالکل اس میں کوئی حرج بات نہیں. اچھا، ایک اور سوال اسی تناظر میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ مرد تو بڑھ چڑھ کے قربانی کرتے ہیں، عورت قربانی نہیں کرتی. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ قربانی کیوں نہیں کر رہے، آپ تو ماشاءاللہ امیر ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میرا شوہر کر رہا ہے، میرا بھائی کر رہا ہے، میرے والد صاحب کر رہے ہیں. تو کیا عورت کے اوپر قربانی واجب ہے، فرض ہے، یا اگر عورت صاحب استطاعت ہے تو کیا مرد اس کے بہاف پہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، قربانی کے واجب ہونے کا جو تعلق ہے وہ صاحب نصاب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب جو شخص صاحب نصاب ہے پوری فیملی میں، وہ شوہر ہیں، باقی افراد نہیں ہیں، تو صرف شوہر پر ہے. ٹھیک ہے. اگر شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہیں، تو ان کی محترمہ پر الگ قربانی ہے. الگ ہے. الگ ہے. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں الگ ہے. جی بالکل الگ ہے. بیگم یہ نہیں کہہ سکتی نہیں، کہ میرے شوہر نے میرے بہاف پہ کر دی. نہیں، بالکل نہیں کر سکتے. اگر اسی طرح اپنے والد صاحب ہیں، ان پر الگ قربانی ہے، وہ صاحب نصاب ہیں اور ان پر قربانی بنتی ہے، شریعت کے حساب سے شرعاً بنتی ہے، وہ قربانی کر رہے ہیں، اور ادھر سے اولاد میں بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کے پاس سونا ہے، بیٹیاں ہیں، ان کے پاس سونا ہے یا ان کے پاس کچھ اور مال ہے، یا بیٹوں کے پاس کچھ اور مال ہے اور وہ صاحب نصاب ہیں، ضرورت سے زائد ان کے پاس مال موجود ہے جو قربانی کا نصاب ہے، تو ان پر بھی اگر قربانی بنتی ہے تو وہ بھی قربانی کریں گی، چاہے وہ شادی شدہ ہیں تب بھی، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے، گھر میں ہے، تب بھی وہ قربانی کریں گی. ہمارے معاشرے میں
خواتین کی قربانی نہ کرنے کا رجحان اتنا زیادہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی میرے والد صاحب نے، شوہر نے، میرے جو بھی متعلقین ہیں انہوں نے کر دی. ایک یہ جز پیش کیا جاتا ہے. دوسرا جز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی میرے جو ہے وہ انہوں نے میرے نام سے کر دی. ایک تو میرے بیاف پہ کر دی، میرے نام سے کر دی. تو یہ کیا علماء کردار ادا نہیں کر رہے کہ خواتین جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں بھی حضرت ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتی کہ میرے شوہر نے میرے حصے کی زکوٰۃ ادا کر دی. اور یہ قربانی کے معاملے میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ خود سے آگے بڑھ کے ان فرائض کی تکمیل نہیں کرتی. دیکھیں سب سے بہتر تو حق انہی کا بنتا ہے خواتین کا کہ وہ خود کہ کریں. ان کے اوپر دیکھیں نماز ہے، ان کے اوپر روزہ ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، ان کے اوپر صدقہ فطر ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ حج ہے، اسی طرح ان کے اوپر قربانی ہے. جو جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے مالی عبادات ہیں چاہے جسمانی عبادات ہیں، تو مالی اور جسمانی عبادات کا تعلق ہر کسی کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے. کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر گھر میں زکوٰۃ 5 بندوں پر بنتی ہے اور ایک بندہ ادا کر دے اور وہ بولے میں نے 5 کی کر دی. نہیں، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گی جن کے پاس جو اپنا مال ہے. خواتین اس مواقع پر جیسے آپ فرما رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر وہ بہت پیچھے رہتی ہیں، یا وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں بس قربانی ہو رہی ہے. بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کا مطلب بس ایک جانور ذبح کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بس ایک جانور ابو جی کر رہے ہیں یا والد صاحب لے کے آ گئے، سب کے بیاف پہ انہوں نے کر دیا. یہ سب سے زیادہ سننے میں آتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی ہے، اور وہ ہاں بیٹی کے اوپر قربانی بنتی ہے اور ان کی طرف سے ان کے والد صاحب کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی، رقم ادا ہو جائے گی. اگر اسی طرح بیوی ہیں، وہ صاحب نصاب ہے اور ان پر قربانی بنتی ہے اور ان کے شوہر اپنی بھی قربانی کر رہے ہیں اور ان کی بھی الگ سے کر رہے ہیں، الگ پیسوں تو سے، تب قربانی ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ قربانی آپ ایک کر رہے ہیں اور پورے گھر کی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک قربانی ہو بہت گئی ہے. امپورٹنٹ مسئلہ آپ نے بتایا. بالکل اس مسئلے میں واقعی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کا بہت خیال رکھنا کیونکہ چاہیے. ہم نے معاشرے میں حضرت یہی دیکھا ہے کہ فیملی پوری ہوتی، جانور ایک ہوتا ہے، اور ان کو شرعی تقاضے نہیں پتہ ہوتے. وہ خود کچھ یوں ہے کہ بھائی قربانی کر لی، تو جب بیٹوں سے پوچھا جائے یا بیٹیوں سے پوچھا جائے یا بہوؤں سے پوچھا جائے قربانی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے والد صاحب نے کر لی. اب نہیں پتا کہ والد صاحب نے شریعت کے تقاضوں کے مطابق کی نہیں کی. شریعت کے تقاضے سے بات نکلی. آخر بس ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ عید کے دنوں میں حضرت کسائی نہیں ملتا. تو ہمارے یہاں نوجوان خصوصاً اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. کئی موقعوں پہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو جانور ذبح کرنے والا ہوتا ہے مسلمان بھی نہیں ہوتا. تو اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اور ایک اور چیز، اگر مسلمان ہو، اگر وہ شرعی تقاضے ذبح کرنے کے پورے نہیں کر رہا، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا جو مسئلہ ہے شرعی، کہ انسان خود ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اور اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا، انہوں نے کسائی کا انتظام کیا ہے، اور کسائی بھی وہ ہوں جو مسلمان ہوں. بسا اوقات ان مواقع پر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ کسائی ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، باشرع نہیں ہوتے. اور حتیٰ کہ یہاں تک میں اگر یہ بات بڑی دکھ کے ساتھ کہوں کہ بعض کسائی تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، تو وہ اسی ٹائم اٹھ کر آتے ہیں. فجر کی نہیں پڑھتے؟ جی، فجر بھی نہیں پڑھتے اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور آپ کو ان کی شکل و صورت بھی بتا رہی ہوگی، وضع قطع بھی بتا رہی ہوگی. تو ہم ایسے لوگوں سے جانور ذبح کروا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں اس سے ہماری قربانی کے مکروہ ہونے کا یا ہماری قربانی کے قبول نہ ہونے کا، یہ صحیح شرعی اصولوں کے مطابق جس طرح جانور ذبح کرنا چاہیے اس میں کمی آ سکتی ہے، اس میں خلل آ سکتا ہے. تو جب آپ ایک جانور لے رہے ہیں، آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، آپ اس کے سارے انتظامات کر رہے ہیں، تو اس کا جو ذبح کرنے کا بالکل آخری معاملہ ہے اس کو بھی شرعی اصولوں کی پاسداری کے مطابق ذبح کرنا چاہیے. ذبح کرنا اصل ہے. آپ ذبح خود کریں، تکبیر پڑھیں اور اللہ کے نام لے کر ذبح کریں. لیکن اگر آپ کو درد محسوس ہوتا ہے یا پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا آپ نہیں ذبح کر سکتے، تو شروع میں جو قصائی ہیں وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں
اور آپ اس جانور پر ہلکی سی چھری پھیر دیں اور باقی ذبح وہی کر لیں، تاکہ آپ ہی اس جانور کو ذبح کرنے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہونی ہے اور یہ جانور آپ کا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ خود ذبح کریں، اور کسائی کہیں سے ارینج کرنا ہے تو پہلے آپ یہ تسلی کریں کہ بھئی واقعی مسلمان بھی ہے، واقعی ٹھیک ہے، تعلق دار ہو، جاننے والا ہو، باشرہ آدمی ہو، بالکل ٹھیک ہو، ایسے شخص سے جانور ذبح کروا سکتے ہیں، ورنہ آپ کی قربانی کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، یقیناً ایک بہت تفصیلات میں ہم نے بات کی ہے کہ یوم عرفہ، قربانی، عید کے ایام۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ پروفیسر اقبال عظیم صاحب نے انتہائی خوبصورت اشعار کہے ہیں۔ جب وہ مدینہ گئے تو مدینہ سے واپسی پہ انہوں نے چند اشعار لکھے، یہ آج اس پیش کر رہے ہیں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحماں، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، کھڑے ہیں بھکاری قطاریں لگائے، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔